الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة النحل للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ ترجمہ: جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے انہی کے لیے بری باتیں شایان ہیں اور خدا کو صفت اعلیٰ زیب دیتی ہے اور وہ غالب حکمت والا ہے۔ یعنی مشرکین جنہیں اپنے ظلم اور گستاخیوں کے انجام پر یقین نہیں، بری مثال یا بری صفت و حالت انہی کی ہے، وہی اولاد کے محتاج ہیں۔ دکھ اور ضعیفی وغیرہ میں کام آنے کے لیے ان کو لڑکوں کا سہارا چاہیے۔ دفع عار یا افلاس وغیرہ سے ڈر کر لڑکیوں کو ہلاک کرنا ان کا شیوا ہے۔ آخر میں ظلم و شرک وغیرہ کا جو برا انجام ہونا چاہیے اس سے بھی وہ بچ نہیں سکتے۔ غرض ہر نہج سے بری مثال اور نقص اور عیب کی نسبت انہی مشرکین کی طرف ہونی چاہیے اور انہی کے لیے زیب دیتا ہے کہ یہ اولاد کے لیے حریص ہوں اور بیٹوں کے لیے حریص ہوں اور اپنے بڑھاپے کے لیے اور اپنی محتاجی کے لیے اور جو ہے اپنی برے وقت کے لیے بیٹوں کو پروان چڑھائیں اور ان کا سہارا لیں اور سوچتے رہیں کہ ان کے جانے کے بعد بھی یہی بیٹے ان کا نام دنیا میں باقی رکھیں گے۔ ان تمام چیزوں سے اللہ سبحانہ و تعالی قطعی طور پر اعلیٰ ہیں، عرفہ ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالی کو اس قسم کی کسی چیز کی حاجت نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف ان صفات کی نسبت کرنا جو مخلوق کا خاصہ ہیں اور معاذ اللہ بیٹے بیٹیاں تجویز کر کے حقیر اور پست مثالیں دینا اللہ سبحانہ و تعالی کی شان حصے عظیم ہے، رفیع ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے تو وہی مثالیں اور صفات ثابت کی جا سکتی ہیں جو اعلیٰ سے اعلیٰ ہوں اور ہر بلند چیز سے بلند تر ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ایسا زبردست ہے کہ تمہاری گستاخیوں کی سزا ہاتھ کے ہاتھ دے سکتا ہے، لیکن فوراً سزا دینا اس کی حکمت کے مناسب نہیں، لہٰذا ڈھیل دی جاتی ہے کہ اب بھی باز آ جاؤ اور اپنا رویہ درست کر لو۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو قرآن کا فہم عطا فرمائے، ہم کو سچوں سے جوڑے اور ہم کو صراط مستقیم پر قائم فرما دے۔ اللہ مسلمانوں کی مدد کر، غزہ اور سوڈان اور تمام دنیا کے مسلمانوں کی مدد کر، مسلمانوں کو متحد فرما، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔